start second year computer science. آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ جو بگ ہے، بگ کیا ہوتا ہے. جو کمپیوٹر پروگرام کے اندر جو ایرر آتا ہے اسے بگ کہتے ہیں. تو بگ کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو کمپیوٹر پروگرام کے اندر ایرر آئے اسے بگ کہتے ہیں. اور آگے ہے ڈیپ بگنگ. اس کا یہ ہے کہ جو کمپیوٹر پروگرام کے اندر جو ایرر آتا ہے اس کو تلاش کر کے ریموو کرنا، تلاش کر کے ختم کر دینا اس ایرر کو، اسے کہتے ہیں ڈی بگنگ. جو ایرر کمپیوٹر پروگرام کے اندر آتا ہے اسے ڈھونڈ کر ختم کرنا اسے ڈی بگنگ کہتے ہیں. آگے اس کی ٹائپس ہیں ایرر کے. سنٹیکس ایرر کیا ہوتا ہے کہ جو سنٹیکس ایرر ہوتا ہے یہ جو بھی پروگرام کے اندر آپ لکھتے وقت کسی چیز کو مس کر دیتے ہیں یا کچھ غلط لکھ دیتے ہیں وہ سنٹیکس ایرر ہے. مثال کے طور پر کہ اس میں اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ والی ہوتی ہیں، یہ والا سیمی کولن، یہ والا سیمی کولن ہوتا ہے، یہ والا اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کہتے ہیں اس کو، یہ سیمی کولن کو. تو یہ اگر آپ مس کر دیتے ہیں تو وہ ایرر آتا ہے. اس کے اندر کچھ کی ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں جو پروگرام کے اپنے ہوتے ہیں، جو آپ نے پروگرام کا استعمال کرتے ہیں. کی ورڈز یوزر نہیں استعمال کر سکتے. کچھ پروگرام کے جو اپنے کی ورڈ ہوتے ہیں اس کے اگر آپ اسپیلنگ مسٹیک کر دیتے ہو تو ایرر آتا ہے. تو اگر آپ ڈیلی میٹر مس کرتے ہو تو ایرر آتا ہے. یہ جو ڈیلی میٹر ہے اس کو کرلی بریسز بھی کہتے ہیں، یہ والا. اور اس کے اندر ایزی ٹو فائنڈ، کیونکہ جو ایرر ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے. فائنڈ بائی دا کمپائلر، کہ جو اس کے اندر ایرر وغیرہ آتے ہیں اس کو کمپائلر تلاش کرتا ہے. اور آگے ہے یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا نا ویریبل یوز وداؤٹ ڈکلیریشن، کہ جو ویریبل ہے اس کو ڈکلیئر کرنا، ڈکلیئر کے بغیر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ویریبل کو. ویریبل کو وداؤٹ ڈکلیریشن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈکلیریشن آپ اس کی یوز کرتے ہیں. ڈکلیریشن اس کا آپ کو ڈیٹیل سے آگے بتاؤں گا. لاجیکل ایرر کیا ہے کہ جو لاجیکل ایرر ہوتا ہے اس کو آپ لکھتے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ایرر بھی شو نہیں ہوتا. یہ لاجیکل ایرر وہ ایرر ہوتا ہے جب آپ پروگرام کی ایگزیکیوشن کر لیتے ہیں، تو جب آپ پروگرام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب آپ نے جو چیز پروگرام کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں آ رہا ہوتا. سپوز کریں کہ آپ نے سم از اکول ٹو اے پلس بی دیا تھا، لیکن آپ سے غلطی سے سم از اکول ٹو اے مائنس بی ہو گیا ہے. تو اگر سم میں اے کی ویلیو 10 ہے تو بی کی ویلیو 5 ہے، تو اس کا آنس 15 آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جب پروگرام کے اندر دیکھا تو آپ کو آنس 5 آ رہا تھا، کیونکہ اے کی ویلیو 10 تھی اور بی کی ویلیو 5 تھی. اے مائنس بی تھا، 10 مائنس 5 ہو گئے 5 آ گئے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ 15 آئے، لیکن آنس 5 آیا. اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ پروگرام کو اوپن کر کے دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ لاجیکل ایرر ہے، کہ یہ کون سا ایرر آیا. آپ نے آنس 15 لانا تھا لیکن آپ 5 گیا، اس کو لاجیکل ایرر کہتے ہیں. مطلب یہ لکھا ہوا ہے یوزنگ رانگ کنڈیشن ان پروگرام. یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر 5 آف آپ، کہ آپ چاہتے تھے کہ رائٹنگ آپ ایسے کریں، یہ گریٹر دین جو 5 ہے آپ چاہتے تھے کہ یہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن اے گریٹر دین 5 لکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے لکھ دیا اے گریٹر دین 5. آپ لکھنا چاہتے تھے اے لیس دین 5 سے، تو آپ نے لکھ دیا اے لیس دین 5 سے. یہ اس طرح آپ کا ایرر آ سکتا ہے. یا پھر آپ نے فارمولا غلط لگا دیا ہے، ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 5، یہ فارمولا تھا، آپ نے لکھ دیا ہے ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5، مطلب کہ آپ ملٹیپلائی چاہتے تھے لیکن آپ سے غلطی سے ڈیوائڈ ہو گیا. اس طرح کر کے یہ لاجیکل ایرر آتے ہیں. آگے اور رن ٹائم ایرر کیا. رن ٹائم ایرر کیا ہے؟ جو آپ نے پروگرام بنایا ہے اس کی جو آپ نے ایگزیکیوشن کرنی ہے، رن ٹائم ایرر کی جو آپ اس کی ایگزیکیوشن کریں گے تو وہ ایگزیکیوشن کرتے کرتے درمیان میں رک جائے گا. اگر ایرر ہوگا تو رک جائے گا.
اسے رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ اب جب آپ نے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کی ہے وہ درمیان میں آ کے رک گئی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیوں رکی ہے۔ اس کے اندر رن ٹائم ایرر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پروگرام کے اندر نا ایرر ہوتا ہے، وہ اسی وقت ایگزیکیوشن سٹاپ کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، اسے رن ٹائم ایرر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں 2/0، یہ رن ٹائم ایرر ہے۔